ہاتھ کے جوابات باب نمبر 10. ٹھیک، شاید مجھے کافی دنوں سے نزلہ زکام اور بخار ہے، تو مجھے عنوان بھی مرزے کی بیماریاں دیا گیا. یہ بھی پرچیاں رکھے ابھی نا. یہ مرزا قادیانی کی جو بیماریاں ہیں نا، وہ کہاں پہ ہیں؟ صفحہ نمبر 548، صفحہ 548. جی بھائی، یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی مختلف قسم کی بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلے تو یہ بات اصولی طور پہ سمجھ لیں، بیمار ہونا کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس سے کسی انسان پر تنقید کی جائے. بیمار ہونا کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمیں کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ پورا باب مرزا قادیانی کی بیماریوں کے باب میں کیوں لکھا گیا؟ تو بات سمجھیں، ایک بندہ ایسے عمل کا مدعی ہو، ایسے منصب کا مدعی ہو جو منصب جسمانی، دماغی، عقلی اور قلبی ہر طرح کی صحت چاہتا ہو، تو ایسے منصب کا مدعی کوئی بیمار، مریض اور مریل آدمی ایسے منصب پہ نہیں بٹھایا جا سکتا. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک صحت مند جرنیل ہے، زیرک ہے، اس کی جسمانی قوا مضبوط ہے. اگر اس کی جگہ پر یہ مرزا قادیانی جیسا دن میں 100 بار پیشاب کرنے والا اور دماغی طور پہ مفلوج اور جسمانی طور پہ نامرد آدمی اگر فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے، تو اس فوج کا پھر انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی سے مخفی ہے؟ سیدھی ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گی. اس لیے کہ جرنیل کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھار بخار کا آ جانا، بیماری ہو جانا، فالج ہو جانا، ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے، یہ منصب کے چیف آف آرمی سٹاف کے منافی نہیں ہے. لیکن ایک گندگی کے اوپر لیٹا ہوا، بنگی، چرسی، نشئی، بیمار، حیضے کا مریض اور مالی خولیہ کا مریض، مراقی، اتنے مریض کو اٹھا کر اس کو پھول لگا دیا جائے کہ چیف آف آرمی سٹاف بن جاؤ، تو یہ فوج کے ساتھ بدترین مذاق ہوگا، بلکہ یوں سمجھو مجموعی طور پہ فوج کو خودکشی کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا. جب ایک فوج اپنے افسر کو بیمار افسر نہیں لیتی، آپ نے دیکھا ہوگا فوج میں انٹرویوز ہوتے ہیں، پہلے ان کی بواسیر چیک کی جاتی ہے، ان کا ہیضہ چیک کیا جاتا ہے، ان کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے، کہیں ان کو پولیو کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کبھی ان کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو دائمی امراض ہو. تو ان امراض کے ہوتے ہوئے جب فوج کا شعبہ قبول نہیں کرتا، تو کیا مستقل امراض کا جو ایک پٹاری ہے امراض کی، ایسا شخص کیا نبی کے منصب پہ بیٹھنے کے اہل ہوگا؟ اب وہ دلیل لائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو بیمار ہوئے تھے، حضرت فلاں نبی کو بھی تو بخار ہوا، فلاں نبی پہ بھی تو جادو ہوا. ایک ہے جز وقتی بیماری کا آنا جو منصب کے منافی نہ ہو، اور ایک ہے کلیاتاً بیمار ہونا اور جز وقتی صحت ہونا. تو جز وقتی تو اس کی صحت تو کبھی جز وقتی بھی نہیں ہوئی مرزا قادیانی کی. وہ خود اپنی کتابوں میں بار بار لکھتا ہے کہ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں. تو ایک دائمی مریض، ایک جز وقتی مریض. تو دائمی مریض کو منصب نبوت کو تو کیا منصب شرافت پر بھی نہیں بٹھایا جا سکتا، چاہے جائے کہ ہم اسے نبی کی منصب پر بٹھائیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، بندہ بیمار کب ہوتا ہے؟ جب دماغی کام زیادہ کرتا ہے، جب محنت زیادہ کرتا ہے، اس کے دماغ کی کچومر نکلتا ہے، پھر بندے کو بیماری ہوتی ہے. یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے. امتحانوں کے دنوں میں جب آپ تیاری کرتے ہیں تو اکثر طلباء بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ وہ پہلے ہوتے تھے جب تیاری کیا کرتے تھے، اب نہیں. اب تو اللہ کا شکر، اللہ نے ان ساری بیماریوں سے بچا لیا. اب نہ پڑھنے والے طلباء رہے، نہ بیماریاں رہیں، الحمدللہ علی ذالک. اب یہی کہہ سکتے ہیں نا، افسوس تو نہ کریں نا. تو بات سمجھ میں آ گئی. پہلے لوگ ہوتے تھے جو اتنا پڑھتے تھے کہ بیمار ہو جایا کرتے تھے. اب جو آدمی دماغی کام کرے وہ بیمار ہو جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سراسر دماغی نبوت تھی. وہ دماغ سے کام کرتا تھا، دماغ لڑاتا تھا، محنت کرتا تھا، حتیٰ کہ پوری رات اس کی تحقیقات کرتے، مطالعہ کرتے، لکھتے اور جواب لکھتے گزر جاتی تھی. پھر اس کو پیچس لگ جاتے تھے. لکھا اس کی کتاب میں سہال کا مرض ہو جاتا تھا.
دماغ کمزور ہو جاتا تھا، پریشانی بڑھ جاتی تھی۔ لیکن نبیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ نبی کو دماغی کام نہیں کرنے دیتے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اعلیٰ درجے کی تحقیق ہے۔ کیوں؟ نبیوں کی تعلیمات، نبیوں کی زندگی، وہ تحقیقات، مجازفات، مجازات، تشبیہات، استعارات، تمثیلات، ان سارے گورکھ دندوں سے پاک ہوتی ہے۔ نبی سیدھی سیدھی 2 + 2 4 جیسی سچائیاں بیان کرتا ہے۔ وہ کبھی وہ جس کو کہتے ہیں نا یہ چکر ڈالنا، یہ گمٹ گھیریاں ڈالنا، یہ نبیوں کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مجھے اپنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دینے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سارے جتن کرنے پڑیں گے، حوالے دوں گا، ثبوت دوں گا، مثالیں دوں گا، لیکن جو رب کائنات ہے اسے اپنی بات بتانے کے لیے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ دے دے تو اس کا احسان ہے، وہ سیدھے سیدھے ٹو دی پوائنٹ حکام دے گا کہ وہ رب ہے، یہ بندہ ہے، اس کا کام ماننا ہے، عقل لڑانا نہیں ہے۔ اور نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کی زندگی بھی ایک کھلی کتاب ہوتی ہے جس میں زیادہ یعنی الجھاؤ نہیں ہوتا، اس میں باریکیاں نہیں ہوتی، اس میں زیادہ دماغی بکھیڑے نہیں ہوتے۔ اور جب زیادہ دماغی بکھیڑے آ جائیں تو پھر نبوت نہیں رہتی۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھو، اللہ نبیوں پہ دماغی کام نہیں ڈالتا، نبی سیدھا سیدھا جو حکم ہوتا ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں، جو بات ہوتی ہے اس کو آگے امت کو بیان کرتے ہیں، وہ خدا کے نمائندے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور آپ کو مثال ضمناً دیتا چلوں، آپ میں سے جو مفتیان کرام ہیں، جو مفتیان نظام یہاں پر موجود ہیں، ہاتھ کھڑا کریں کہ ان کو مفتی منصب کا آدمی یہاں موجود ہے، یا سب طلباء ہیں ماشاءاللہ، 1 2 اور چلے کافی ہے برکت کے لیے، ہم طلباء میں 2 مفتیان کرام موجود ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب ہماری فقہ حنفی کی ایک شان ہے۔ فقہ حنفی میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ لکھا، کسی نے پوچھا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، 2 حرفی جواب ہوتا ہے، جائز ہے کما فی الشامی، چلو جاؤ شاباش۔ کہ ہم دلیل نہیں ساتھ لکھتے ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یار تم لکھو نا، شامی کو کتاب تھوڑی ہے، شامی کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام تھوڑی ہے، در مختار یہ کلام تھوڑی ہے، تم یہ لکھو قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، دلائل سے بات لکھو۔ دلیلوں سے بات کرنا یہ مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ مفتی خدا کا نمائندہ ہے، خدا اپنی بات منوانے کے لیے دلیلیں نہیں دیتا۔ تو جب فقہ حنفی میں وہ حاکمانہ شان پائی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 + 2 کی طرح صاف صاف سیدھے مسائل بتاتے ہیں، فقہ حنفی بھی بالکل اسی طرح سیدھا سیدھا مسئلہ بتاتی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، فلاں کتاب میں ماننا، نہیں ماننا، جا جہنم میں۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے تجھے دلیلوں سے منوانا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بتا دیا جائے، بس یہ ہے مفتی کی شان۔ اور جو بیچارے علمی طور پہ یتیم ہوتے ہیں نا، کمزور ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا فتویٰ لکھیں گے، 7 آیت لکھیں گے، 7 حدیث لکھیں گے، حوالے دیں گے، فلاں حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری بات جب تک میں نے حوالہ نہیں دیا کسی نے ماننی نہیں ہے، میری اوقات اتنی ہے، وہ پھر 20 حوالے ساتھ لاتا ہے کہ میری بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ ہمارے مفتیوں کی بات میں خود ہی اتنا وزن ہوتا ہے، ہمیں ساتھ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سارے حوالے مفتی کے دماغ میں ڈال کر مفتی کو اتنا وزن دار کر دیتے ہیں کہ اس کی بات میں وزن آ جاتا ہے، اس کی بات میں کیا ہوتا ہے۔ اور جو کدو ہوتے ہیں ہوا میں تیرنے والے پانی کے اوپر، وہ کیا کہ جیسے مثال کے طور پر ابن باز نے سعودیہ میں جو فتاوی ابن باز چھپی ہے، مسئلہ لکھا ہے سگریٹ پینا حرام ہے، اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ دیکھو قرآن میں کہا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، حدیث میں فضول خرچی کو منع کیا گیا، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ 1.5 سپارہ پورا تسلیہ دینے کے لیے اپنے فتوی خدا کے لیے مان جاؤ، اللہ منع کر رہا ہے، رسول منع کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، آخر میں جا کر دکھائے۔ اس لیے ان سارے دلائل و براہین سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سگریٹ پینا مناسب نہیں ہے، سگریٹ پینا مناسب ہے، اور فتویٰ کیا دیا؟ حرام ہے، اور دلیلیں کیا دے رہا ہے؟ پینا مناسب ہے۔ جب یہ فتوے اور دلیل میں مطابقت نہیں رہتی تو حاکمانہ شان یہی ہے، جو آپ اللہ کرے آگے مفتی بنے، کوئی مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ایسے جھجک کر وہ کیا کہے گا کہ آپ نے فتوے میں بخاری کی حدیثیں لکھی، ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں حدیثیں لکھیں، ہم نے خود پڑھی ہے، بس ٹھیک ہے، بڑی دلیل میں خود ہوں کہ میں جواب دے رہا ہوں، فتویٰ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مفتی زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، جب نمائندے کو اپنی بات پہ خود یقین نہیں ہے تو امت کو کیا یقین دلائے گا؟
تو اس لیے کوئی مروب ہمارے پاس ڈر جاتے نہیں، یہ دلیلیں ساتھ لکھنی چاہیے. کیوں لکھیں بھائی؟ مجھے کئی ایک نے کہا فتوے میں یہ لکھ دیا کرو. میں نے کہا تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہو، تم نے میرے پیسے نہیں بھرے ہوئے. فتویٰ تم نے پوچھا جائز ہے یا ناجائز ہے، میں نے بتا دیا جائز ہے، جا کر ذمہ داری ہے نا میری. یہ تھوڑا ناجائز کہہ دیا چھوڑ دے، ذمہ دار بیٹھا ہوں. یہ اچھا میں لکھ دوں بخاری میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے، تو بات تو پھر بھی تم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے. تو مسئلہ تو جو میں نے بتایا وہ تو عربی میں ہے سارا کچھ. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ تماشا بنا، ان کی جہالت کا یہ عالم ہوتا ہے. ایک دفعہ مصر کے اندر اسکندریہ میں ایک ملا انڈیا کا تھا، مظفر الدین، باتیں کر رہا ہے. میں نے 35 سال تحقیق کی اور یہ کیا اور وہ کیا. میں نے کہا تیری تحقیق کیا، ذرا بتا تو صحیح نا کون کون سی تیری تحقیقی باتیں. مسئلہ بتانا شروع کر رہا ہے. یہ گردن پہ جو تم وضو میں مسح کرتے ہو یہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا اور میں نے کاغذ دیا، میں نے کہا 35 سال کی 35 تحقیقات تو لکھنا. چلو ایک سال ایک تحقیق پہ لگایا تو 35 باتیں تو بنتی ہیں. پورا گھوم گھما کے 5 مسئلے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. میں کتنے افسوس کی بات ہے، ہم 8 سالہ درس نظامی میں 12,90,000 مسائل پڑھ لیتے ہیں اور تجھے 35 سال لگا کر 5 مسئلے سمجھے. کتنے افسوس کی بات ہے تیرے اوپر. کہا گردن کا مسح نہیں ہے. میں نے کہا یار بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے گردن کا مسح ٹھیک ہے، جائز ہے. کتاب کوئی بھی نہ ملی مجھے، حالانکہ گردن کا مسح بخاری میں نہیں تھا. مجھے اس کی عقل کا پتہ چل گیا. سامنے وہ مختصر المعانی پڑھی تھی، وہ میں نے اٹھا کر میں نے کہا اس میں نا اعجاز و اطناب کی بحث، الاعجاز والاطناب فی ادائہما سواء، اعجاز و اطناب اپنی ادائیگی میں برابر ہے. میں نے کہا ان اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجازا لا حقیقتاً الاعجاز والاطناب فی ادائہما سواء، یہ اعجاز اور اطناب اپنی ادائیگی میں برابر. ترجمہ تو یہ بنتا تھا. میں نے کہا ابو اکراش کہتے ہیں گردن کا مسح کرنا جائز ہے. ترجمہ یہ کر دیا اس کو. کہہ رہا ہے جی یہ میں نے تو نہیں پڑھی. میں نے کہا جی دیکھو سامنے لکھا ہوا اندھا، تو یہ دیکھ کیا لکھا ہوا سامنے. کہہ رہا ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف ہے. کہہ رہا ہے صفحہ نمبر لکھ دے. میں نے بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر وہ سارا بنا کے لکھ کر دے دیا، الاعجاز والاطناب فی ادائہما سواء. مطمئن ہو گیا. کہہ رہا ہے چلو حدیث تو ملی ہے نا، بندہ مطمئن تو ہوا نا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا بہت اچھے. میں نے کہا اب اپنی جہالت پہ غور کر، تیری 35 سالہ تحقیقات کا یہ حال ہے. ابو اکراش میری کنیت ہے. میں نے مجازن کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجازن لا حقیقتاً. میں مجازن ابو رضی اللہ لکھ رہا ہوں. اپنی کنیت لکھی تو یہ تب سمجھ میں آیا. الاعجاز والاطناب فی ادائہما سواء، کہاں اس کا ترجمہ ہے کہ گردن پہ مسح کرنا جائز ہے. اور کتاب کا نام چونکہ مختصر المعانی ایسے گھما کے لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں گیا بیچارے سے. تو یہ ہے آج کل کے ان لوگوں کو ہم دلیل لکھ کر دیں اپنے فتوے کے اوپر کہ میرے فتوے کی یہ دلیل ہے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتیوں والی شان سے رہا کرو. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا جائے جہنم میں، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے غم میں ایسے ہی پریشان ہوئے اور غم زدہ ہوئے. دماغ کے اوپر ٹینشن آنے لگی کہ میری امت ایمان کیوں نہیں لا رہی. اللہ نے روک دیا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. کیوں اپنے آپ کو غم زدہ کرتے ہو؟ غم زدہ ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. چھوڑو ان کو، جانے دو. جس نے ایمان لانا لائے، نہیں لانا نہ لائے. جب ایمان جیسے مسئلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تو امت کے غم میں اتنا بھی پاگل نہ ہو کہ ہر بات کی دلیل لکھنی شروع کر دو. دلیلوں کا دائرہ محدود ہے، سوالات کا دائرہ لا محدود ہے. کتنے سوالات کے لیے تم دلیلیں ڈھونڈتے رہو گے؟ اپنے اندر فقاہت پیدا کرو، فقیہانہ ذوق پیدا کرو، اور جو مسئلہ ہے اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب لکھا کرو. دلیلوں کے چکر میں نہ پڑا کرو. جو نہ مانے اپنا فتویٰ خود ہی پھاڑ دیا کرو. جاؤ وہاں سے جا کر لے لو جہاں تمہیں ساتھ بخاری سے ڈھونڈ کر دے. ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنے اندر حاکمانہ شان پیدا کرو. تو مولوی لے کر تمہارے اندر حاکمانہ شان کیسے آئے؟ رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک تو بستہ لے کر، چندے کی رسید لے کر انہی لوگوں کے دروازے پہ آپ نے چکر نکالنے ہیں. تو پھر حاکمانہ شان ایسے نہیں آتی. ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ ایسے نہیں بتایا گیا. اور وہی لوگ اپنے پاؤں سے ٹھوڑا مار سکتا ہے جس نے ہاتھ نہ پھیلایا ہو. پہلے اپنے ہاتھ پھیلانے بند کرو لوگوں کے سامنے. لوگوں سے اپنی توقعات ختم کرو. ایک باوقار عالم بنو. لوگوں سے اپنی توقعات نہ رکھا کرو. اس رب سے توقع رکھو جو کبھی بھی بندوں کو ناامید نہیں کرتا. یہ ایمانیات کا اہم ترین باب ہے. ہمارے علماء میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم وہ اس درجے کا استغنا نہیں آتا جس کا ہمارا علم ہم سے تقاضا کرتا ہے. ذرا بھی پرواہ نہ کرو، اٹھا کے رکھ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تم اللہ کے نائب ہو زمین کے اوپر، تمہیں یہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مرزا قادیانی تھوڑے جو ہر بات پہ چندہ، ہر بات پہ پیسہ، ہر بات پہ توجہ. جب بندہ کسی کا لقمہ کھا لیتا تو زبان ٹیڑھی ہو جاتی، کلمہ حق نہیں نکلتا. اس لیے اگر مردوں کی طرح جینا ہے تو مردوں والی زندگی اپنے اندر پیدا کرو، استغنا پیدا کرو، پھر فتوے میں بھی جان آئے گی. اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب چالیے بات مرزا قادیانی کی بیماریوں کی. تو میں نے عرض کیا اللہ اپنے نبی پر کبھی بھی دماغی مشقت نہیں ڈالتے. حالانکہ وہ کام جس کا تعلق نبوت کے ساتھ نہیں، انجینئر کے شعبے سے ہو، یعنی انجینئر کا شعبہ ہے نا، کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ اپنے نبی کو ٹینشن نہیں لینے دیتے.
اب بتاؤ کشتی بنانا، اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہی کشتی بناؤ. یہ نہیں کہا کوئی انجینئر ڈھونڈ لو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کون سا ماہی گیری کا کام کرتے تھے، یا نوح علیہ السلام کو ان کا کوئی انجینئر کا شعبہ تھا، ان کو کوئی نقشہ نویس تھا، کچھ بھی نہیں. نبی کو کہا تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی نظر تیرے اوپر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہی آپ کشتی بناؤ. اس پر بھی تمہیں اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کشتی کے پھٹے کہاں لگانے ہیں، نیچے والا کتنا لمبا کرنا ہے، اونچا کتنا کرنا ہے، اس کے چپو کتنا بنانے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ نگہبان ہوں نا، دماغ کا کام چھوڑ، تیرا کام کرنا ہے. تو نبی ہے، تو خدا کا نمائندہ ہے، تیرے دماغی محنت تیرے اوپر نہیں ڈالی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے ہیں. حضرت عمر اس معاہدے کو اپنی عقل کی نظر میں پرکھ رہے ہیں، عقل کی نظر میں کہہ رہے یہ معاہدہ نقصان دہ ہے. عمر نبی نہیں تھا نا، اس لیے عقل سے پرکھ سکتا تھا یا نہیں پرکھ سکتا تھا، عقل سے پرکھ رہے ہیں. بالفرض ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اگر ہم ہٹ کے حضرت عمر کے ان الفاظ پہ غور کریں تو خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی جرنیل نہیں ہو سکتا کہ جس نے اتنی اچھی رائے بر وقت دی کہ اللہ کے رسول یہ صلح جن شرائط پہ ہو رہی ہے، یہ صلح ہمیں نقصان دے گی، یہ صلح ہمیں دبا رہی ہے، ہمارا قومی مورال ڈاؤن ہو جائے گا کہ ہم نے جھک کر صلح کی ہے، دب کر صلح کی ہے. اب عمر عقل کے ترازو میں تول رہے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا قرآن و سنت سے، دلیل سے، یہ نہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا، تیرا یہ اشکال غلط ہے، اس کا یہ جواب ہوگا، جامی میں یہ لکھا ہے اور کتبی میں یہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سے دو ٹو کہا، عمر میں اللہ کا نبی ہوں، وہی کرتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے، مجھے عقلی سوالات نہ سنا، مجھے عقلی باتیں نہ کر، نبی کا کام جو اوپر سے کہہ دیا گیا وہ کرنا ہے. عقل تیری ٹھیک، عمر کی عقل کی نفی نہیں کی کہ تو غلط کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ عمر تیری سوچ غلط ہے، معاملہ یوں نہیں یوں ہوگا. عمر نے ایک احتمال پیش کیا تو اللہ کے نبی بھی آگے سے جواب دے دیتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب علم اور صاحب عقل تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. سیدھا کیا فرمایا، یہ تیرے عقلی سوالات اپنی جگہ، لیکن میں خدا کا نمائندہ ہوں اور خدا کے نمائندے عقلی گھوڑے نہیں دوڑایا کرتے. اب آؤ مرزا قادیانی صاحب کی طرف. اللہ کے سچے نبیوں کی تاریخ میں کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا جس نے مرزا کی طرح اپنے دماغ پہ زور ڈالا ہو، زور ڈال کر اپنی باتیں گھڑی ہوں، باتیں گھڑ گھڑ کر اس نے ایسے ایسے کام کیے ہوں کہ پھر مزے سے کہتا ہو اگر میں مسیح کے متعلقہ آیات اور احادیث کو واشگاف لفظوں میں بیان کر دیتا تو علماء میرے داؤ پیچ میں نہ پھنستے. میں نے اس طرز میں بات کو لکھا کہ بڑے بڑے علماء میرے داؤ پیچ میں آ کر پھنس گئے، میری کتابوں کے اوپر تقریریں لکھ دی. نبی کیا داؤ پیچ کھیلنے کے لیے آتے ہیں؟ یہ نبی ہے یا جوئے باز ہے؟ جوئے میں ہوتا ہے نا بندہ وہ لوڈو کھیل رہا ہو یا وہ کھیلا تو داؤ لگاتا ہے. تو یہ داؤ لگانا، اپنے یعنی دماغی کہانیوں میں پھنسانا، یہ نبوت کی شان نہیں ہوا کرتی. نبوت سیدھی سیدھی دو ٹوک سچائی کا نام ہوتا ہے. نبوت تو اس کی ایک مثال دوں آپ کو. جب ایک جو کافر تھا عبداللہ بن ابی سرحہ غالباً نے واپس آیا، پتہ نہیں کوئی ایسا تھا، یہ نہیں کچھ شاید اور تھا، اس کے لیے قتل کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا کہ اسے جہاں پاؤ قتل کر دو. سیرت ابن حشام میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پناہ دے دی، پناہ دے کر لائے کہ آؤ اللہ کے رسول سے میں پناہ لے دوں. پناہ لینے کے لیے آئے اور بار بار کہتے ہیں اللہ کا رسول پناہ دے دو. ساتھ حضرت عمر کھڑے ہیں، تلوار نکال کے کھڑے ہیں کہ کاش اللہ کا رسول پناہ نہ دے، مجھے اشارہ کرے میں اس کا سر اڑا کے رکھ دوں. اب حضرت عمر ایسے جس کا چیچیاں لیندے رہے، غصہ آ رہا ہے، کریں کیا کریں. اب اللہ کا کرنا دیکھیے، اللہ کا کرنا یہ بھی دیکھیے کہ میرا کعوہ آ گیا. ٹھیک ہے رکھیں سوال. ٹھیک نہیں، میں اپنا سامان جیب میں رکھتا ہوں. یہ دیکھو شکریہ بھائی، جزاک اللہ. اللہ بھائی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے سے تلوار نکال رہے ہیں، کبھی میان میں ڈال رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عثمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کافر کی طرف دیکھتے ہیں. سوچ سوچ کر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جسے عثمان نے پناہ دی اسے محمد نے پناہ دی، جاؤ چلے جاؤ. یہ چلے گئے. حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا عمر میں اتنی دیر خاموش رہا، میں الفاظ نہیں نقل کر رہا، مفہوم ہے، اتنی دیر خاموش رہا، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں تو آپ کی آنکھ کے اشارے کا منتظر تھا، اب تھوڑا سا اشارہ تو فرماتے تو یہ بچ جاتا تو پھر بات ہوتی نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نبی آنکھوں کے اشاروں سے کام نہیں کروایا کرتے، نبی کا ہر کام صریح ہوا کرتا. اب اتنا بڑا مسئلہ اور اللہ کے نبی اشارہ نہیں فرما رہے کہ آنکھ کے اشارے سے شابہ بھی چوک دے. تو پھر ایک فاسق آدمی میں جو آنکھوں کے گلیوں میں اشارے کرتے ہیں اور کائنات کے امام میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
نبی آنکھوں کے اشاروں سے حرکتیں نہیں کرواتے. بات سمجھ میں آئی؟ نبی کا ہر کام سری ہوتا ہے, ہر کام. آنکھوں سے نبی دیکھ بھی لے تو آنکھوں سے جواب نہیں دیتا. یہ بات سمجھ لے, بات بہت لمبی ہے, اس پہ پورے آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو اتنی عقل ہو تو. اب نبی آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو آنکھوں سے جواب. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تراشے میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایک صحابی تھے, غالباً ان کا نام تھا ذہن سے, چلو میں واقعہ سناتا ہوں پھر آپ کو. اس سیرم نام تھا یا غالباً کوئی اور تھا. اس نے کیا کیا, حالت کفر میں وہ کسی عورتوں کو, لڑکیوں کو بیٹھا دیکھا تو دیکھ کر ان کے ساتھ یاری لگانے کے لیے وہاں پہ جا کر نا وہ ان سے باتیں شروع کر دی. میرا اونٹ بھاگ گیا, میرے ساتھ ذرا رسی بنا دو. تو میرا اونٹ بھاگ گیا ہے, میرے ساتھ ذرا رسی بنوا دو. جیسے آپ نہیں کہتے جو کسی سے بات کرنی ہو کوئی خوبصورت لڑکے سے تو بہانے سے پوچھتے بھائی جان آپ کہاں کے ہیں, تو وہ جب کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے کو, اچھا اچھا اچھا, اس کے ساتھ وہ فلاں گاؤں ہے نا, وہاں سے ہم نے ایک دفعہ بھینس خریدی تھی, پھر تو ہم بھائی بھائی ہوئے. تو کیا بات ہے, یہ آپ کی چالیں ہوتی ہیں. ویسے مثال اسی طرح جو لوفر لوگ ہوتے ہیں لڑکیوں سے بہانے سے پوچھیں گے یہ سڑک کس طرف جاتی ہے, حالانکہ نالائق انسان سڑک یہی رہتی ہے, تو نے جانا جدھر بھی جانا, جا شاباش. تمہارے یہ سڑک کدھر جاتی ہے, سڑک کہاں جاتی ہے, وہ تو وہی پڑی ہے, جانا جس نے گاڑیاں جاتی ہیں, بندے جاتے ہیں, تم جاؤ. لیکن بہرحال اب اس نے بھی یہی کام کیا, کہنے لگا جی میرا اونٹ بھاگ گیا, رسی بنوا دو. اب بیٹھا ہے, رسی بنا رہا ہے, ساتھ شعر سنا رہا ہے, طرح طرح کی فلمیں سنا رہا ہے, ان کو مطلب قابو کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے جسے ہماری زبان میں کہا تھا پونڈی کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے, دیکھ لیا, کہا کچھ نہیں. نبوت کی نظر اور نہ پہچانے یہ کیسے ہو سکتا ہے, بندہ کس مشن پہ بیٹھا ہے. پہچان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے تو مسجد نبی میں بیٹھے, اب زبان کفر کی اپنی حرکتوں کو یاد کر رہے اور رو رہے, اور دل قریب تھا کہ پھٹ جائے غم سے. اب جو بندہ اللہ کی محبت میں غم زدہ بھی ہو نا, تو اس کو ہنسانا بھی ایک عبادت ہوتی ہے. جیسے ایک دفعہ طوفانی صاحب حرم شریف میں اتنے غم زدہ ہوئے, کہہ رہے میرا مر کر یہیں دفن ہو جاؤ. فوراً اللہ صاحب کو فون کیا, فون کر کے رو رہے ہیں, کہہ رہے حضرت بس دعا کرو آج مجھے یہاں موت آ جائے, میں واپس نہیں آنا چاہتا, اور یہ بس دفن ہو جاؤ. ایک کیفیات آ رہی تھی. اللہ صاحب کہہ رہے مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کی کیفیت یہی رہی تو قبول نہ ہو جائے, ہمیں تو بھی اس کی بڑا ضرورت ہے. میں نے کہا ہاں یہی مکے میں ابو جہل آپ کا بھائی بھی ادھر ہی ہے, اسی کے ساتھ آپ رہنا چاہ رہے ہیں. وہ بابا جی حرم شریف میں شروع ہو گئے, تیری ایسی تیسی, تیری فلاں, وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی, گالیاں نکال کر. تو یہ خیر بڑوں کی آپس کی باتیں ہیں, تو وہ کیفیات ختم کرنے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک خاص کیفیات طاری ہیں, تو کیفیات کے طاری ہونے کا جواب کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور وہ رو رہا ہے بیٹھا, یا اللہ میں نے کیا کیا, حالت کفر مجھے معاف کر دے, ایک کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا ما فعل بیرک الشارد, یار جو تیرا اونٹ بھاگ گیا تو اس کا کیا بنا. سمجھ نہیں آئی. اب آپ یاد کرو آپ نے بچپن میں کوئی غلطی کی ہو, نہیں میں نہیں پوچھ رہا کون سی, ویسے بتا رہا ہوں, اور آپ کا کوئی پرانا جاننے والا آ جائے, اگر کہے حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے عالم, بڑے یاد ہے جو آپ فلانے سے گنے چوری کر کے کھاتے, اب آپ کی کیا کیفیت ہوگی, ہنسی نکلے گی یا نہیں نکلے گی. کیونکہ پرانا دوست ملے وہ تو نہیں خیال کرے گا نا کہ آپ علامہ ہے, مفتی ہے, وہ تو ساری پرانے کیس کھول کے سامنے بیٹھ جائے گا. اس لیے اپنا بچپن ٹھیک رکھا کرو, اگر مولوی بننا ہے تو ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ بعد میں آپ علامہ بن کر بیٹھے ہو تو سامنے آپ کیا کر بیٹھے تو آپ کی تقریر بھول جائے کہ اس کو پتہ میرے کرتوتوں کا. ایسی حرکت نہ کرو, کیونکہ آپ انبیاء کے وارث ہو, نبی کا دامن اور اس کی وارث کا دامن صاف ستھرا ہونا چاہیے. اب بات سمجھ میں آئی. تو یہ میں بات کر رہا تھا, اب پیغمبر نے یہاں بھی اشارہ نہیں فرمایا, صراحتاً پوچھا ما فعل بیرک الشارد, وہ اشارہ اسی وقت کر دیتے ہاں بھائی بڑی کہانی لائی پہ ہیں تو کیا بنتا, ایک اشارہ ہی تھا نا. لیکن نبوت کا مزاج یہ نہیں ہوتا. نبوت کی ہر بات میں صراحت ہوتی ہے, نبوت کی ہر بات کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے. لیکن یہ مرزے صاحب کی بات چالی, بیماریوں کی بیماریاں کیوں آئی, پھر ایک کہتا ہے مجھے جو طاقت تھی میری جوانی مجھ پہ لوٹا دی گئی. سمجھ میں نہیں آتا یہ جوانی نبی ہونے کی وجہ سے لوٹی ہے یا حکیم نور الدین کے نسخوں کی وجہ سے لوٹی ہے. اگر نبی ہونے کی وجہ سے لوٹی ہے تو پھر یہ واپس نہیں جا سکتی, کیونکہ نبوت کی نعمت واپس نہیں جاتی. ایسے ہے یا نہیں ہے. بار بار کہتا ہے ایک دفعہ مجھے نحوز ہو گیا, یعنی وہ قہوت صوب ہو گیا, نحوز ہو گیا. تو جب تو نبی بن گیا تجھے قوت مل گئی, پھر نحوز کیوں ہوا. پھر نسخے نبیوں کو نہیں کہنا پڑتا مجھے کستوری بھیجو, میری قوت کم ہو گئی ہے, ذرا بغیر جھلی کے کیپسول بھیجو, میرے لیے پلومر وائن ٹائن کی جو ہے وہ شراب بھیجو. یہ سارے نسخے اسے استعمال کرنے پڑتے ہیں جو زمین سے اٹھا ہو, آسمان سے نہ آیا ہو, جس کے سارے معاملات زمین سے بنے ہو. زمینی غذا تو وہی پا کر قوت پکڑے گا نا جس نے نبوت بھی زمین سے لی ہے. آپ نے بارش کے موقع پہ کھمبیاں اگتی ہوئی دیکھی ہے نا, تو جو ایسے اگا ہو وہ اپنی دعائیاں بھی زمین پہ ڈھونڈتا ہے.
اور جو اوپر سے آیا ہو کمزوری آئے تو جبرائیل آ کر بتاتا ہے کہ ہریسہ کھاؤ یہ کھاؤ، وہاں جبرائیل آ کر بتاتا ہے، یا حکیم نور الدین کو خط لکھنے پڑتے ہیں کو ٹیٹ جی قوت بعد دعائی پہ کام بڑا ٹلائی، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا پھر ان کے تعلقات اپنے امتیوں کے ساتھ کیسے تھے؟ اب ہمیں تو پتہ نہیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہماری شرافت اجازت نہیں تھی۔ حکیم نور الدین کہتا ہے حضرت سہاگ رات کمرے میں تشریف لے گئے، میں ساری رات باہر پریشانی میں گھومتا رہا کہ یار یہ کیا ہوگا، مجھے تو حضرت کا اندر کا سارا پتہ ہے، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کا ایک نبی تھا تو امتی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے نبی کی زیر ناف اتنی تحقیقات کرتا رہا؟ اب اتنا ان کا آپس میں زیر ناف تعلق مضبوط تھا کہ وہ ساری رات پریشان آ کہ اسے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا بنے گا، پہلی رات ہے، اور حضرت اماں صاحبہ کیا جواب دیں گی، کیا سمجھیں گی؟ اب اپنی ماں کے بارے میں فکر مند ہے کہ میری ماں کے حقوق ادا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایسا بغیرت بیٹا کسی نے دیکھا ہے کہ ابا جی کمزور ہیں، میں ابا جی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور اماں جی آج رات کیا کریں گی؟ باہر آیا، کہا کہ بتاؤ کیا ہوا، آپ کا معاملہ کیسے گزرا؟ کہا بس اللہ نے اپنے نبیوں کی عزت رکھ لیتا ہے، اسے ماہواری آ گئی اور میری جان چھوٹ گئی۔ کیا بات ہے، عزت رکھنے کا بھی کیا فارمولہ سامنے آ گیا۔ اس طرح کے احمقانہ باتیں، اس طرح کی بیماریاں جو باعث شرم اور باعث عار ہو، ایسی بیماریاں اللہ ان خبیثوں کو لگاتا ہے جو پیغمبر کے مقدس منصب کے اوپر ڈاکہ زنی کرتے۔ اب اس کی بیماریاں پڑھو، کہہ رہا ہے مجھے ہسٹیریا کا دورہ۔ ہسٹیریا کہتے ہیں مراق اور ہسٹیریا مالی خولیہ کو، بندہ آدھا پاگل ہو جائے۔ کہہ رہا مجھے بار بار، جی میں صرف مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، تو کہہ رہا میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے بار بار ہسٹیریا کا دورہ پڑتا تھا، اور کہہ رہے ایک دفعہ اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کی بیوی اماں صاحبہ کہتے پردہ کرا کے مسجد میں گئی، جا کر حال حوال پوچھا، کہا اب فاقہ ہے، اور کوئی کالی کالی چیز میرے اندر سے نکل کر آسمانوں کی طرف چلی گئی ہے۔ مومن کا ایمان سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کاڑا کس کا ہوتا ہے؟ جو آسمان کی طرف چلا جائے۔ یہ اندر ایمان ہی ہوگا، کوئی تھوڑا بہت کاڑا جلا کٹا ایمان، وہ کہہ رہا آسمان کی طرف چلا گیا، یہ میں نے دیکھا، یا کوئی غیرت باقی ہوگی، کہہ رہا وہ آسمان کی طرف چلے گی۔ پھر کہہ رہا والدہ صاحبہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ خاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا؟ کہا پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے، بدن کے پٹھے کھنچ جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے، اور سر میں چکر آتے تھے۔ تیسری بیماری خونی کیا ہے؟ کہا ان کو چلو یہ گندی بات، آگے چلے، مراق۔ کہہ رہا مراق کا مرض مرزا کو مورسی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اسباب سے پیدا ہوا۔ اس کا باعث، اب بات کو، سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا، جس کے نتیجہ ضعف دماغ تھا۔ اس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلا دوران سر کا ذریعہ ہوتا۔ دماغی کام خود بتا دیا، یہ کون سا کام ہے؟ دماغی کام۔ نبی دماغی کام نہیں کرتے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نبیوں کا دماغی کام نہ کرنا یہ ان کی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا عین مقام ہے کہ وہی ان کے اللہ دل پہ اتارتا ہے اور زبان اس کی تائید کرتی ہے۔ نبی رات کو دماغوں سے گھڑ کر بات نہیں لاتے کہ گھڑ کر رات کو سوچے اور صبح آ کر کہتے مجھ پہ یہ الہام ہوا ہے۔ نبی کی عورت آ کر کہہ رہی ہے کہ کیا تجھے تیرے جن نے چھوڑ دیا ہے؟ آج کل گھر میں کہا نہیں تھا ایک عورت نے، جس میں کہا ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیات اتری تھی۔ وہ کیوں؟ اگر اللہ کے نبی اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا تو کائنات کے ذہین ترین، اعلیٰ ترین، بلکہ یوں کہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہانت کا کروڑواں حصہ بھی انسانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو دنیا میں کوئی انسان بے وقوف نہ رہتا۔ اتنے ذہین ترین انسان اور چپ پریشان ہے، اللہ وہی سے جواب دے۔ کیوں؟ یہاں دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ جواب دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہاں پہ سارا کام ہی دماغی ہے۔ اسی لیے انہوں نے 23 جلدوں میں جو روحانی خزائن 84 کتابیں لکھی ہیں، وہ کوئی علمی کتابیں نہیں ہیں، ایسے جاکڑ باکڑ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے دگڑ دگڑ دگڑ، یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی علمی فائدہ ان کتابوں کا نہیں ہے۔ 23 کتابیں لکھی، امت بھی سمجھتی تھی یہ ہمارا اپنا بندہ بھی پتہ کیا، اس کا نام لکھا روحانی خزائن۔ اور روحانی باتیں قلندروں اور پیروں کی ہوتی ہیں، آسمانی باتیں نبیوں کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کی امت لکھتی آسمانی خزائن، آسمان والے کے خزینے، کہا نہیں اس کے اندر کی باتیں روحانی خزائن، اس کے اندر جو کڑی پکتی رہی لکھتا رہا، یہ نام روحانی خزائن ہے، اور ابھی بھی اس کو روحانی خزائن کے نام پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ جی اچھا تذکرہ مجموعہ الہامات کی ایک اوپر سطر رہ گئی، کہ الہام ہوا مرزا کے بارے میں، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا۔ اور یہ بہت اچھا لفظ مرزا نے بولا ہے، میں اس پر سے شاباش دیتا ہوں کہ ٹھیکے کا کام عموماً ایسے ہی ہوتا
ایسے ہے یا نہیں؟ جو ٹھیکہ دے دو کہ یار ٹھیکے پہ یہ کام کر دو، تو کتنا پیڑا کام کرتے ٹھیکیدار، جان چھڑاتے کہ نہیں چھڑاتے؟ کیونکہ اللہ نے ٹھیکہ لیا نہیں تھا، ٹھیکہ لیا تھا شیطان نے. تو ٹھیکے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، ہسٹیریا، مراک، دک، پتہ نہیں آگے کتنی بیماریاں نکلنی ہیں. اس سے پتہ چلا اندر ٹھیکے پہ کام نہ دینا کبھی کسی کو. ٹھیک ہے، آگے کہہ رہا ہے دک، یہ ہسٹیریا وہ بھی اسی مرض جیسا مرض ہے جو گھبراہٹ کا ہونا، دم نکلنا اور دل کا بیٹھ جانا، یہ ساری امراض. پھر کہتے ہیں دک کا مرض، کہہ 6 ماہ تک ایسا بیمار رہا. مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں آپ اپنا علاج خود کرتے تھے، آپ کو بکرے کے پائے کا شوربہ کھلاتے تھے. اس بیماری میں آپ کی حالت بہت نازک ہو گئی، یعنی بکرے کے سری پائے بھی کھائے تب بھی حالت نازک رہی. نامردی کہتا ہے جب میں نے شادی کی تھی اس وقت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں. اب مولانا اللہ صاحب کا یہاں پہ پوائنٹ سنو. مولانا بھی جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو ان کے اندر تک کا دھواں نکال کے رکھ دیتے ہیں. کہا اتنا پکا یقین تھا پھر شادی کیوں کی تھی؟ کس پہ بھروسہ تھا؟ کیا بات، حکیم نور الدین پہ بھروسہ تھا. یار بات سمجھو مولانا کیا اشارہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو مردوں والا کام ہے یہ مرید کے ذمہ تھا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے مرزے کی تصویر اٹھاؤ، اس کے بیٹوں کی تصویر اٹھاؤ، سب نور الدین سے ملتی ہیں. تو آپ پتہ چلا بھروسہ کس میں تھا. اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تمہیں سمجھانا بھی بڑا نا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے والی بات. یار آپ پڑھے آگے تھوڑا سا. کالی بلا، کالی بلا، یہ کالی بلا نہیں اس طرح پڑھتے ہیں. کالی بلا پنجابی میں پڑھو، یہ پشتو میں نہیں ہے. جی بڑے پڑھ، کیونکہ جتنی بھی تفسیر پڑھیں گے کون سا اسے صحت مل جانی ہے. اس کی بیماریوں کی تفسیر پڑھنے سے نہ اس نے صحت مند ہونا، اپنی طبیعت ہماری خراب ہوگی. اب بات کو سمجھتے چلے جائیں. سخت دورہ اور ٹانگیں باندھنا، یہ عنوانات پڑھ لیں. اوپر اور نیچے والے امراض، کہہ رہا مجھے اتنا مرض ہے، اوپر والا حصہ بھی میرا فیل ہے، نیچے والا بھی حصہ فیل ہے. جس کی کرائے کی منزل بھی اوپر والی خالی ہو اور نیچے سے بھی فیل ہو، وہ تو 2 ٹکے کا مزدور رکھنے کے قابل نہیں ہے. اچھے جائے کو اسے کیا بنا دیا جائے؟ نبی بنا دیا جائے. کہہ رہا مجھے 2 مرض دامن گیر ہیں، اوپر کا حصے میں یعنی سر درد اور دوران خون کام ہو کر ہاتھ پاؤں کا شل ہو جانا، اور نیچے کے حصے میں کثرت پیشاب. اور کثرت پیشاب کے بارے میں ایک جگہ پہ کہتا ہے مجھے کم و بیش دن میں 100 بار پیشاب آتا ہے. آپ بتاؤ دن میں 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹے میں کتنی بار ہوا؟ 25 بار. کتنی بار ہوا؟ اور 1 گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 60 کو 25 میں تقسیم کرو تو کتنے بنے؟ 2 منٹ میں 1 بار. اب واش روم جانا آنا یہ نکالو تو 24 گھنٹے میں اس کے پاس 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا پیشاب کے علاوہ. 1 سیکنڈ بھی نہیں بچتا. جانا آنا اگر دوڑا جائے آئے جائے آئے. آپ ایسا کریں، ایک دفعہ واش روم فرض کر کے نا کمرے کے دروازے کو کہ یہ واش روم ہے، گھڑی کی ٹائمنگ دے کر بار بار اندر جائیں، کپڑے اتاریں، بیٹھے پھر باہر آئیں. تصور کریں یہ بیچارہ کتنے عذاب میں مبتلا تھا. کتنی بڑی لعنت پڑھنے کے بعد بھی میں نے وہ کل ادھر کوٹ رادھا کرشن میں گیا تو وہاں میں نے یہ سوال ہے، میں نے اس پہ بتایا ان کو کہ یہ جو نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں ضروری نہیں یہ پاگل ہو. اتنی محنت کر رہا ہے، اتنے عقل مند ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا اللہ ایسے مدعیان نبوت سے قصداً ایسے کام کروا دیتا ہے کہ عامی آدمی کو بھی اس کا رد کرنا آسان ہو جائے. اب جاہل آدمی اس کو نہیں پتہ ہے اس کتاب کی کیا مطلب ہے، مسیح ہندوستان میں کا کیا مطلب ہے، اس کی سرما عالمیہ چشم کا کیا مطلب ہے. سیدھا پوچھ لے یار جب وہ نامرد تھا تو شادی کیوں کی؟ تو مرضی کیا جواب دیں گے؟ سخت سا سوال ہے نا، آسان سا سوال ہے. آگے اس کے بعد یہ اعصابی کمزوری، اعصاب کا کمزور ہونا، حافظے کا ستیہ ناش ہونا. کہہ رہا میں بات بھول جاتا ہوں، حافظہ کی یہ ابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد کہتا ہے پخانوں کی یلغار اتنی زیادہ ہے کہ مجھے بار بار چھوڑے اس بات بے ہوشی. کہہ رہا جسمانی سے محنت اتنی زیادہ، اچانک دماغ پر ایک کمزوری کا حملہ ہوتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. پھر مسئلہ اتنا بیمار آدمی ہے تو یہ ایسے کام کیوں کرتا تھا؟ اتنا بیمار آدمی تھا تو ایسے کام کیوں کرتا تھا جس سے مقد سے خون آنے لگے؟ آگے پڑھو. کہہ رہا مقد سے خون آتا تھا. مقد سے کیا آتا تھا؟ اب اس ایک مرتبہ کہہ رہا قولنج ظہیری سے سخت بیمار ہوا اور 16 دن تک پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. سخت درد تھا جو بیان سے. اب ہمیں الو نہ بناؤ، قولنج ظہیری کو ہم جانتے ہیں، نور الدین بیروی کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس کی وجہ سے مقد سے خون آتا رہا؟ اور نور الدین
نور الدین بھیجوی کو تم کالج ظہیری کہہ رہے ہو؟ ہم اتنے پاگل نہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہے 16 دن تک تمہارا خون بند نہیں ہوا اور اس کے بعد درد بھی رہا ہے، تو اب تم نے نور الدین بھیجوی کا نام کالج ظہیری، ایک مرض انہوں نے ڈھونڈا پھر کتابوں سے کہ مرزا صاحب سے یہ حرکت تو ہو گئی ہے اور یہ 16 دن تک جو بلیڈنگ نہیں رک رہی، اس کا حل کیا ہے؟ تو ڈھونڈ کر کہا ایک مرض ہوتا ہے جس میں بواسیر اور خون آتا، کالج ظہیری، چلو اس کے کھاتے ڈال دو، یہ وہ مرض کا حملہ ہوا تھا، وہ مرض کا حملہ پھر 16 دن نہیں رہتا، وہ بہت لمبا ہوتا ہے، 16 دن میں جو خون بند ہوا یہ نور الدین بھیجوی کے نسخوں کا کمال تھا۔ انتہائی کمزوری اور لاچاری، کہتا ہے اس عاجز کی طبیعت آج بہت علیل ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھاری، زبان بھاری، مرض کے غلبے سے نہایت لاچاری ہے۔ اچھا آگے چلے، سستی اور نبض کہہ رہا ہے یہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اور کہہ رہا میری طبیعت بیمار ہے، کھانسی سے میرا دم بھی الٹ جاتا ہے، پاؤں کی سردی کہہ رہا جرابوں کا جوڑا جراب خاص سیاہ رنگ کا ہو یا کوئی اور رنگ وضاحت نہیں، اس قدر پاؤں کو سردی ہے کہ اٹھنا مشکل ہے۔ کھانسی کا جو شاندہ پی رہا ہے، کھانسی اور گرم گرم گنا، کہہ رہا ہے اتنی کھانسی ہوگی کہ یہ گنا نہیں ہوتا جو ہم گنا چوستے، آگ میں گرم کر کے گنا چوسو کھانسی ختم ہو۔ اچھا سر کے بال یہ گنجا کہہ رہا بال پتلے ہو گئے ہیں بلکہ گنجا ہو گیا ہوں، اس لیے کوئی دوائی منگاؤ۔ مفتی صادق سے کہہ رہا ہے، جو کشمیر کا مفتی صادق تھا، وہ بتا رہا ہوں یہ قوم تھی مفتی، یہ مفتی نہیں تھا، قوم مفتی ہے کشمیر میں وہاں کا، اس کی کتاب ذکر حبیب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے گنجا پن، کہہ رہا ہے دعا پہنچ گئی ہے، ایک اشتہار کثرت کا شاید لندن سے کسی نے دیا تھا اور مفت دعا بھیجتا ہے، آپ وہ دعا منگوا لو، اتنا حرام خور تھا، کہہ رہا لندن سے ایک مفت دعا ملتی ہے وہ منگوا لو۔ یہ مفت خورے جو ہوتے ہیں نا یہ بڑا مرتے پھر لوگ اپنی دعائیں کو مفت، جہاں پر کوئی چیز تمہیں مفت مل رہی ہو نا وہاں تم سے قیمتی چیز لی جا رہی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بندے نے نا 2 تولے سرما مفت بھیج دیا اور بڑا قیمتی اس کے اجزاء لکھ کے، حضرت اس میں یہ اتنی قیمتی چیزیں ڈالی ہیں، آپ ذرا اس کو استعمال کیجئے اور پھر اس کا فائدہ لکھ کر مجھے بھیج دیجئے۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ حضرت تھانوی لکھ کر بھیجیں گے میری دکان چمک جائے گی کہ حضرت تھانوی میرے مریض ہیں، میرے مریض ہیں، میں ان کی آنکھوں کا علاج کرتا ہوں، اور لوگ دھڑا دھڑ میرا سرما خریدیں گے۔ اپنی دکان چمکانے کے لیے مہنگی ترین ایک سرمے کی بوتل حضرت تھانوی کو بھیجی اور کہا کچھ لکھ کر بھیج دو۔ حضرت نے سرما دوسرے ڈبے میں ڈالا، ساتھ ہی پیکٹ میں ساتھ خط جوابی لکھا، تیری دکان چمکانے کے لیے میں اپنی آنکھوں کا تختہ مشق نہیں بنا سکتا، اپنا سرما واپس لے چل شاباش۔ یہ ہوتی ہے عالمانہ شان کہ تیری دکان چمکانے کے لیے میں اپنی آنکھوں کا امتحان لوں اور ڈالوں اور اندھا ہو جاؤں، پھر میں کس سے پوچھوں گا؟ جا اپنا کام کر، میں اپنے معالج کے علاوہ استعمال نہیں کرتا۔ اور ایک آپ احباب ہے، مفت ملے جہاں سے بھی ملے، اللہ کے سپردانے دو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہہ رہا دانتوں کا درد، مراق، پیر کہہ رہا میں نے وہ جسوائے پیروں کو اوپر دبوایا، اور کہہ رہا دوران درد سر، اور پھر اتنا تنگ آ گیا جب بار بار بندے کو پیشاب آتا ہو تو پھر اس کو پریشانی تو ہو جاتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے انگریزی واش روم جس کو یہ کموڈ کہتے ہیں یہ منگواؤ، کہہ رہا میرے لیے، بیٹھا نہیں جاتا تھا نا، بیٹھتا تھا چکر آتے تھے، تو کہہ رہا یہ کموڈ میرے لیے منگواؤ، اور اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں، روغن بادام سر اور پیروں کی ہتھیلیوں پر ملنا اور فائدہ مند محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے لیے منگوانا کیا ہے؟ کہا یہ انگریزی پخانہ، انگریزی وضع کا پخانہ جو کموڈ ہے۔ جب سے میں نے یہ خطوط امام بنامی غلام میں یہ پڑھا، میں کموڈ استعمال نہیں کرتا، مجھے اس سے اتنی نفرت ہے، صرف اس لیے میں کہتا ہوں یہ مرزے کا پسندیدہ، بس جو اس کی پسندیدہ وہ ہماری پسند نہیں ہو سکتی۔ اب بیرون جانا ہوتا ہے، رشیا میں جتنے بھی ایئرپورٹوں پہ یا باہر جس ملکوں میں جاؤ، اب المیہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہی مصیبت ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈھونڈ کر چاہے ٹیکسی کرائے پہ لے کر مجھے کوئی ایک دن کا 200-400 روپے بھی خرچ کرنا پڑے تو اس جگہ پہ جاتا ہوں جہاں نیچے سیٹ والا واش روم ہو، یہ کموڈ نہیں استعمال کرتا۔ وجہ صرف وہی ہے کہ یہ خبیث اس کی پسندیدہ چیز ہے، جو اس کی پسندیدہ ہے وہ ہماری پسند نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ آگے پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، یار یہ تصور کرو کبھی کاغذ قلم لے کر نا یہ تصویر بنانی شروع کرو آپ کہ یہ ایڑیاں پھٹی ہوئی، جرابیں الٹی پہنی ہوئی، پیشاب آ رہا ہے، سر گھوم رہا ہے، نہ مرد ہے، ہر چیز مایعول مال ہوا مالی، ہر شے تباہ ہے، پورا سینٹرل سسٹم تباہ ہے اور دعویٰ ہے نبوت کا۔ آگے کہہ رہا ہے انگوٹھے سوج گئے، ٹخنے پہ پھوڑا نکلا، اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہہ رہا مجھے لتاڑا میرے اوپر چڑھ کر مجھے دبایا وکیل کمال الدین لاہور سے آئے اور اس کا وجود چندہ بوجھل نہیں کسی دوسرے شخص کو لائیں۔ واہ، حضرت اپنے اوپر چڑھنے کے لیے بندوں کا انتخاب بھی خود کرتے تھے، کیا بات ہے، ذوق دیکھو کیسا ہے۔ ایک دفعہ بامقام گرداسپور 1904 میں مسیح مردود کو بخار تھا، تو آپ نے خاکسار سے کسی جسیم آدمی کو بلاؤ جو ہمارے جسم پہ پھرے یعنی اوپر چڑھے۔ خاکسار مولوی کمال الدین لاہور کو لایا، وہ چند دقیقہ اوپر پھرے مگر حضرت اقدس نے کہا ان کا وجود چندہ بوجھل نہیں، کسی پٹھان کو بلاؤ۔ شاید حضور نے، پٹھان پریشان ہو گئے، یہ حاشیہ یار ویسے ہی خاکسار نے ان کو بلا لیا، جسم پر پھرنے سے حضرت اقدس کو آرام محسوس ہوا۔ اب یہ کیسا منحوس نبی ہے جس کی امت اسے پاؤں کے نیچے روند رہی ہے۔
بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سونے کی مکھی نہ بیٹھے، اور ادھر ایسا کراڑ ہے کہ اپنی امت کو کہہ رہا چنگا تگڑا لب کے لاؤ جڑا میرے اتنے چڑھے. کیا بات ہے؟ یہ نبوت کی شان نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے. اسی لیے یاد رکھو، مرزائیت یہ دینیات کا عنوان نہیں ہے، یہ تنزیات کا باب ہے، یہ تنزیات کا باب ہے. چودھری افضل حق نے اس پہ اتنا لکھا کہ ہماری تحریکات ختم نبوت کے عروج پکڑنے پہلے پورے بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیت کو چودھری افضل حق نے گالی بنا دیا تھا. اس وجہ سے کہ اس نے اس کی وہ کرتوتیں سامنے لایا. اس نے کہا میں سلطان القلم ہوں. انہوں نے کہا اپنی تحریریں تو دیکھ جیسے قلم کو موشن لگے ہوئے ہو، قلم کو موشن لگے ہو، قلم کی متلی اور قلم کی کیا کا نام تیری تحریریں ہیں. قلم الٹیاں کرے نا تو تیری تحریریں بنتی ہیں. کیسا جواب ہے، منہ توڑ جواب ہر معاملے میں. اچھا، پشت پر پھنسی، کہہ رہا حضرت کی پشت پر بیک سائڈ پہ پھنسی نمودار ہو گئی. اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی. کہا یہ کار بنکل تو نہیں ہے؟ مجھے زیبت اس کی بیماری ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بال توڑیا یا معمولی پھنسی ہے، کار بنکل نہیں ہے. اور کار بنکل کا شک کیوں پڑا کہ پھنسی ہمیشہ کار بنکل کی جو ہوتی ہے وہ ثلاثی مجرد خماسی مزید فی کے ساتھ نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈر گیا کہ جو مقد پہ پھنسیاں نکل رہی ہیں کہیں یہ کار بنکل تو نہیں ہے. یار اب کس کا اس کا تذکرہ کروں، عنوان ہی ایسا گندا ہے. تو بہرحال اتنا سمجھ لو کہ اتنا بیمار دماغی طور پہ مفلوج انسان، اس کو نبوت کی صف کیا شرفاء کی صف میں بھی نہیں بٹھایا جا سکتا. آپ کے خاندان میں اگر کوئی آدمی مریض ہو، اسے پیشاب کی بوتل لگی ہو نا، تو ہم پتہ لینے بھی جائیں تو ہمیں ایک گن سی آتی ہے. زیادہ دیر پاس نہیں بیٹھا جاتا، بس حال حوال کر کے بندہ کہتا ہے چلیں. کمال ہے مرزائیوں کی عقل پہ. ایسے بندے کو نبی بنا کر اس کی مار رہے جس سے ہر وقت پیشاب کی بدبو آتی تھی. غیر مقرر امام صاحب پر اعتراض کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے، قیاس کو قرآن پر ترجیح دیتے تھے. اس کے بارے میں بتائیں، ہم مطالعہ کریں، اس کو جواب دے سکیں. اب کسی نے عقل کو 3 طلاقیں دے رکھی ہوں اور حلالہ بھی نہ کروائے تو اس کا ہم کیا علاج کریں؟ یہی تو امام ابو حنیفہ سے لوگوں کو اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں. ان جاہلوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ. ایک کتاب ہے علوم الحدیث، اس کی جمال الدین کا قواعد التحدیث، مولا جمال الدین قاسمی کی شام کے عالم ہے. انہوں نے کہا کہ دیگر فقہا جب ضعیف حدیث آ جائے تو قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. ابو حنیفہ وہ شخص ہے جو ضعیف حدیث کے مقابلے قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ کہہ رہے ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قیاس کو لے لیتے ہیں. ہم اپنے گھر ختم نبوت کی دعوت کس طریقہ پر کریں، کن الفاظ سے، کس موضوع سے کریں؟ الفاظ کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کو لکھ کر نہیں دے سکتا. لیکن میں نے کہا علامہ خالد صاحب کا جو طرز اسلوب ہے، جیسے انہوں نے اپنی وہ کتاب میں لکھا سادہ عام فہم اسکول و کالج والوں کے لیے، اور ایک عنوان، ایک چیپٹر اس میں ختم نبوت میں، حیات عیسیٰ میں ایک عنوان رکھیں. 5 منٹ کی تقریر ہے، دوستوں کو جمع کریں اپنے احباب کو اور ان میں بات چلائیں. یہ کام جو ہوتے ہیں نا، یہ گھوڑے کی جو تھیوری ہے نا، وہ کتابوں میں پڑھنے سے گھوڑ سواری نہیں آتی جب تک آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھیں گے. آپ جو دل میں جیسے غلط صحیح طریقہ آ رہا ہے، ایک دفعہ کام اپنے علاقے میں شروع کرو، دوستوں میں شروع کرو. اللہ آپ کے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ راستے کھول دیں گے، سارا کو ٹھیک ہو جائے گا.